تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے وقت کو قیمتی بنانا جانتے ہوں، اور وقت تبھی قیمتی بن سکتا ہے کہ جب آپ کو کوئی قیمتی شے حاصل ہو، دین کی شکل میں، دنیا کی شکل میں، یا کسی بھی اور چیز میں۔ تو اللہ کریم آپ سب کے دل پر تسکین و قرآن نازل فرمائے، اور اللہ کریم آپ سب کے دل پر محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرا نام زبیر شبیر ہے، اور میں تقریباً 27 سال سے قرآن کریم پر اور خاص طور پر لسان القرآن کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے 19 سال جو ہیں وہ ڈیزرٹ میں گزارے ہیں، اور بیسیکلی آپ مجھے ایک چرواہا کہہ سکتے ہیں، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں۔ تقریباً اپنی لائف کے 4.5 سال میں نے ڈیزرٹ میں بدوؤں کے ساتھ بکریاں چرائی ہیں، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ the لسان آف قرآن، تاکہ میں جان سکوں کہ قرآن کریم کے اندر جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ انسانیت کو کیسے ڈرائیو کر سکتی ہے، اور وہ ہماری زندگیاں کیسے بہتر بنا سکتی ہیں۔ تو یہ ایک میرا چھوٹا سا تعارف ہے، آپ اپنے ذہن میں یہی رکھیے گا کہ ایک چرواہا آپ سے مخاطب ہے۔ آپ تمام احباب کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو رات چونکہ ہم لوگ جہاں پہنچے تو ایک خوبصورت منظر میں نے دیکھا، اور وہ یہ تھا کہ جب مجھے ہاسپٹل کا نظارہ کروایا گیا اور میں نے دیکھا، تو چونکہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہمارے بہت سے ہاسپٹلز ہیں، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہاں پر جو میں نے صفائی اور جو آرٹ کا کام دیکھا، اور جو آپ لوگوں کے بیہیویئرز کے بارے میں سنا، اور جس طرح کہ مجھے بتایا گیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تو موضوع تو میرا کچھ اور تھا، لیکن یہاں پر آ کے میں نے اپنے آپ کو بالکل چینج کر لیا کہ نہیں، ہم لوگ بالکل ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق آپ کی ذات سے بھی ہے اور دوسرے لوگوں کی ذات سے بھی ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم دنیا کی پہلی باکمال اور باجمال کتاب ہے کہ جس میں ایک معنی کے لیے 2 الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ یہ شان ہے اس کتاب کریم کی کہ اس کے اندر ایک معنی کے لیے 2 ورڈ استعمال نہیں ہوئے۔ جب وہ یہ کہتا ہے، جب وہ بشر کا ورڈ یوز کرتا ہے تو اس کی کنڈیشن کچھ اور ہے، جب وہ انسان کا ورڈ یوز کرتا ہے تو اس کی کنڈیشن کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے وہ کتاب اور قرآن کی جب بات کرتا ہے تو وہ کنڈیشنز کو چینج کرتا ہے، اور نبی اور رسول کا ورڈ لے کر آتا ہے تو کیوں لے کر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد اور ابناء کا ورڈ لے کر آتا ہے، اسی طریقے سے والدہ اور کا ورڈ لے کر آتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہاں پر کافی ماشاءاللہ خواتین کی تعداد ہے ڈاکٹرز کی، کہ قرآن میں 2 ورڈ آئے ہیں ماں کے لیے، ایک ورڈ ہے اور ایک ورڈ ہے والدہ۔ تو والدہ کا ورڈ قرآن کریم میں جہاں پر آئے گا وہاں پر بایولوجیکل مدر کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے جسم سے اولاد پیدا ہو رہی ہے، لیکن جو ہی قرآن کریم کا ورڈ لے کر آتا ہے تو وہاں پر یہ اس ماں سے مخاطب ہے قرآن کریم کے جو آئیڈیولوجیکل مدر ہے۔ جہاں پر آئیڈیولوجیکل کنورسیشن یا ریلیشن کی بات آئے گی وہاں پر کا ورڈ آئے گا قرآن کریم کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں ایچ اینڈ ایوری ورڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ڈیفائن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ایک معنی کے لیے قرآن کریم میں 2 لفظ نہیں آئے۔ تو یہاں میں اب رات کی جو میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ جب میں یہاں پر آیا تو ایک چیز مجھے سامنے یاد آئی میرے، کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کام اینڈ اہتمام۔ اردو میں جب ہم یہ 2 الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ کام اور اہتمام میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کو قرآن کریم نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے۔ پیار کے لیے، لو کے لیے قرآن کریم میں 2 لفظ آئے ہیں، ایک لفظ ہے حب اور ایک لفظ ہے ود۔ حب اور ود یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کام اور اہتمام میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جو کام ہوتا ہے اس میں ہمیشہ انسان کو اس کے مد مقابل کچھ چاہیے۔ آپ کام کر رہے ہیں، اس کے عوض آپ کو کچھ چاہیے، اس کے بدلے میں آپ کو کچھ چاہیے۔ کام کے اندر آپ تھکتے ہیں، اس کے مد مقابل آپ کو کچھ اجرت دی جاتی ہے، یا کچھ بھی آپ کو دیا جاتا ہے، وہ آپ کا کام ہے۔ اہتمام کے اندر
آپ کی تھکاوٹ آپ کی راحت ہوتی ہے۔ اہتمام میں مد مقابل کچھ نہیں چاہیے، ایون کہ شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ تو جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے کہ وہ کسی بھی کام کو اہتمام کے ساتھ کریں، کسی بھی کام کو اہتمام کے ساتھ کریں، تو یہ افضل ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں اہتمام کر رہا ہے، وہ کام نہیں کر رہا، کیونکہ کام کرے گا تو تھکے گا اور اس کے مد مقابل اسے کچھ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے، اتنا اہتمام کیا ہے کہ خود قرآن کریم کو یہ اعلان کرنا پڑ گیا کہ قم اللیل الا قلیل، اے نبی آپ رات کے پہر کم اٹھا کریں، کم جاگا کریں۔ یہاں کے انقضا ظہرک، یہ جو بوجھ آپ نے اٹھا لیا ہے یہ تو آپ کی کمر توڑ دے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ دلاسے دے رہا ہے، لیکن ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ کے عزم میں اور حوصلے میں اور تقویم میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آ رہا۔ تو میں بہت زیادہ دل سے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس ادارے میں کہ جہاں پر آپ موجود ہیں، یا جہاں جہاں جن جن اداروں میں آپ تشریف لے کر جائیں گے، ان اداروں میں میری یہ دعا ہے کہ آپ اہتمام کے ساتھ کام لیں، آپ اہتمام کریں۔ ایک ماں ساری زندگی اہتمام کرتی ہے، اسی لیے اس کی عید کے دن کی چھٹی بھی نہیں ہوتی۔ ایک باپ ساری زندگی اہتمام کرتا ہے، اس کی عید کے دن کی چھٹی نہیں ہوتی۔ تو اب آئیے قرآن کریم کی طرف۔ حب کا ورڈ آئے گا قرآن کریم کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر حب کا ورڈ آئے گا وہاں پر آپ کو مد مقابل کچھ چاہیے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ لیجئے، اب حب کا ورڈ آیا ہے تو اس کے مد مقابل ایک شرط آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو شہر کی خواتین ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ زلیخا، جو وہاں پر زلیخا کا ورڈ تو نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر وہ جو خاتون تھیں جو حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کر رہی تھیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی محبت میں مبتلا ہیں، اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ان سے کیا ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ تو حب کے مقابل، حب جہاں پر ورڈ آئے گا قرآن کریم میں، وہاں پر آپ دیکھیں گے یہ عنصر بھی آپ کو ملے گا۔ ہر جگہ نہیں ملے گا لیکن ان دو آیات کے اندر آپ کو یہ عنصر ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حب یہ وہ گریڈ ہے کہ جس گریڈ میں آپ کو مد مقابل کچھ چاہیے۔ آپ حب کے اندر مبتلا ہیں تو اس میں آپ کو مد مقابل کچھ چاہیے، لیکن جب آپ ود کے مقام پر آئیں گے، جب آپ اللہ کی صفت ودود کو دیکھیں گے، تو ود وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ اہتمام کرتے ہیں، اس میں آپ کو مد مقابل کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ ودود ہے، وہ آپ کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے، وہ جتنی عطا اس کی، جتنا فضل و کرم آپ پر ہے، وہ ود کی وجہ سے ہے۔ اللہ ودود ہے۔ تو یہ ایک فرق جو ود اور حب کے درمیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مقام ود عطا فرمائے کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں، جس جگہ پر ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، ہماری بڑی تفصیلاً ماشاءاللہ، خود بھی ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، تو ہماری بات ہو رہی تھی لفظ طبیب پر، طبیب جسے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو طبیب کا ورڈ جب آپ دیکھیں گے تو عربی زبان میں قرآن کریم کے اندر لفظ آیا ہے طیب، طیب۔ تو طیب ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پاک، پاک۔ تو پاک بھی اس کا ایک ترجمہ ہے، اس کا ایک ترجمہ ہے سوٹیبل، کھلو من الطیبات، آپ کھائیں سوٹیبل چیزیں۔ تو طیب کہتے ہیں سوٹیبل کو۔ اچھا، جو چیز سوٹیبل ہے آپ کے لیے، مثال کے طور پہ میں اگر شوگر کا مریض ہوں تو چینی میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے، تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں میرے لیے سوٹیبل ہیں اور کیا نہیں، تو وہ طیبات کے اندر آتی ہیں جو میرے لیے سوٹیبل ہیں، وہ میں کھا رہا ہوں۔ تو یہ طیب کا ورڈ ہے، یہ طب سے نکلا ہوا ہے، توئیں بے، طب، طب میڈیکل، طب۔ اب طب کہاں سے آیا ہے؟ طب کو آپ تھوڑا سا اپ گریڈ کریں گے تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے کھلے گی وہ طبیعت ہے۔ طب سب سے پہلے جو چیز اس کے اوپر منکشف ہوتی ہے کسی بھی طب کے معاملے میں، وہ طبیعت ہے۔ طب میں
اپ گریڈنگ کے اندر جب آپ آئیں گے تو طبیعت آئے گی, اور طبیعت کس کی آئے گی؟ طبیعی, نیچر کی. ایک چیز طبیعی, یہ طبیعی ہے, یہ نیچرل ہے. وہ اس لیے نیچرل ہے کہ اس میں نیچر کام کر رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ طبیب وہ ہے کہ جو طبیعت سے واقف ہے, وہ نیچر کی طبیعت سے واقف ہے. طبیعی وہ جانتا ہے کہ نیچر کی طبیعت کیا ہے, اور اسی نیچر کے اندر تمام لوگ, تمام انسان بھی آتے ہیں. تو ایک طبیب کے اندر یہ خوبصورتی ہونی چاہیے کہ ایک تو وہ اپنے کام کو کام نہ سمجھے, بلکہ ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ سب پر مجھے یہ یقین ہے کہ آپ سب اہتمام فرما رہے ہیں, اور اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور یہ کہ ایک طبیب میں یہ دو کوالٹیاں کہ وہ کائنات یا نیچر کی طبیعت کو جانتا ہو اچھے طریقے سے. تو یہ دو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا, اور میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی اہتمام فرمایا ہے, اور ایک ماں یا ماں باپ دونوں وہ بھی ساری زندگی جو ہے وہ اہتمام فرماتے ہیں. دوسری بات, آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, ہاتھ میں بڑی شفا ہے. تو آپ یقین کیجئے کہ طبیب کے ہاتھوں میں شفا ہے, ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ شفا طبیب کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ طبیب کی زبان میں ہوتی ہے. یقین کیجئے کہ زبان کے لگائے ہوئے زخم ساری زندگی گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں, بھرتے نہیں. ایک حوصلہ مند لائن کسی بھی مریض کو اس کے بیڈ پر کھڑا کر دیتی ہے. آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک بات, ایک لائن اسے زندگی عطا کر دیتی ہے. تو زبان جو ہے وہ دراصل انسان کی تربیت کی ترجمان ہے. تو ہم یہاں پر جو انسان جس فیلڈ میں بھی کارکردگی دکھا رہا ہے, اپنی پریزنٹیشن دے رہا ہے, بیسیکلی وہ اپنے ماں باپ کی تربیت پریزنٹ کر رہا ہے. اور انسانی جسم میں سمجھتا ہوں کہ آرگنز میں ایک آرگن وہ ہے جو انسان کی ماں کا ہوتا ہے, اور وہ آرگن زبان ہے. کسی بھی مرد یا عورت کے جسم میں جو زبان کام کر رہی ہوتی ہے یہ ان کے والدین کی ہوتی ہے, یہ اس کے ماں باپ کی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تو اپنی کنورسیشنز کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بڑی اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت اہم ہے, کہ ہمارے ہاں ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جی, نظریہ. نظریہ, آپ کس نظریے کے تحت یہ بات کر رہے ہیں, آپ کس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا نظریہ کیا ہے. تو بہت کم لوگ ہیں کہ جو نظریے کی تعریف کو جانتے ہیں کہ نظریہ کیا چیز ہے. تو نظریہ سمپل اور سادہ لفظوں میں آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ نظریے کے بہت سارے میننگز میں یہ ایک میننگ میں آپ کو بتاؤں گا, بہت سی تعریفوں میں سے ایک تعریف, اور وہ یہ ہے کہ نظریہ یہ نہیں ہے کہ مجھے سائنس پسند ہے تو میرے بچے کو بھی پسند ہو, میرے بھائی کو یا میرے پڑوسی کو بھی پسند ہو. مجھے میٹھا پسند ہے تو آپ کو بھی پسند ہو, یا دوسرے کے بھی جو بھی آپ کے مد مقابل ہے. تو یہاں پر لذتوں یا ذائقوں کا یکساں ہونا یا سوچ کا یکساں ہونا نظریہ نہیں ہوتا, بلکہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اداس ہوں تو کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ نہیں, کیا میرے مسکرانے پر آپ کھلکھلاتے ہیں کہ نہیں. یہ ہے نظریہ. اس نظریے پر اگر انسانیت قائم ہو جائے تو کسی سند, کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میرا نظریہ کیا ہے, میں کون ہوں, میں کیسا ہوں. تو اپنے بچوں کو کم از کم یہ احساس ضرور بتائیے کہ جناب نظریے کی تعریف بیٹا یہ ہے کہ آپ نے کسی انسان کے اداس ہونے پر خوش نہیں ہونا, آپ نے کسی کے مسکرانے پر رونا نہیں ہے, بلکہ مسکرانے والے کے ساتھ مسکرانا ہے, رونے والوں کے ساتھ رونا ہے. کئی مقامات پر آپ کے الفاظ وہ مرہم نہیں رکھتے جو آپ کے آنسو رکھ دیتے ہیں. کئی مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ دکھی ہوں تو آنسو بہت بڑی شفا ہے. تو نظریے کی ایک چیز یہ میں آپ لوگوں کے سامنے, دوسری ایک آیت میں آپ تمام احباب کو گفٹ کے طور پر دے جا رہا ہوں, اور یہ اس امید کے ساتھ دے کر جا رہا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں اس کو پڑھیں گے بھی, سمجھیں گے بھی, اور انشاءاللہ نیکسٹ کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس پر پھر دوبارہ ہم بات بھی کریں گے. آیت ہے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اور ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اس میں اس کا نفس کیا وسوسے پیدا کر رہا ہے. ہم نے اس کی تخلیق کی ہے تاکہ یہ جان لیں. نعلم، یہاں پر علم کا ورڈ آیا تو میں یہاں پر ایک اور علم کی تعریف بھی بتا دوں کہ علم کی تعریف یہ ہے کہ انسان کو انسان سے بات کرنے کی تمیز آ جائے. جس انسان کو انسان سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی اسے خدا سے بات کرنے کی تمیز، اللہ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی. تو علم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان کو انسان سے بات کرنے کی تمیز آ جائے. اب یہاں پر آتے ہیں اس واپس اس آیت کے اوپر. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. تو آپ تمام ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب ہم شاہ رگ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس شریان کی بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے دل سے بلڈ پمپ کر رہی ہے پوری ہماری باڈی کے اندر. تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں حبل الورید. حبل الورید، حبل وہ ہو گئی وہ شریان، اور ورید کسے کہتے ہیں یہ سن لیجئے ذرا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ قرآن کریم نے اصل میں بات کی کیا ہے. ورید کہتے ہیں کسی مرکزی شے کا کسی متعلقہ شے میں ظاہر ہونا. ورید کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو مرکز کے اندر موجود ہے اس کا کسی اور متعلقہ شے کے اندر اس کا اظہار. یہاں پر مثال کے طور پہ ٹرانسفارمر میں بجلی ہے تو اس کا اظہار جو ہے وہ اس بلب کے اندر ہو رہا ہے. تو بجلی یہاں وارد ہو رہی ہے. تو جو چیز اپنے مرکز سے دوسرے متعلقہ مقام پر وارد ہوتی ہے اسے ورید کہا جاتا ہے. ورید کہا جاتا ہے. تو اب معلوم ہوا کہ ایک نرو سسٹم ہے کہ جو میری بیک بون کے ساتھ اٹیچ ہے، اور وہ نرو سسٹم وہ ہے کہ جسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری مین لائن ہی اسے پاور لائن ہے ہماری جو اسے دے رہی ہے، جو بلڈ ہمارا اسے پہنچ رہا ہے. تو قرآن کریم نے جب اسے شاہ رگ کہا ہے تو وہ شاہ رگ کر کیا رہی ہے؟ وہ شاہ رگ آپ کے نرو سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، اور نرو سسٹم میں آپ کی ساری سینسز جو ہیں وہ میسیجز لے کر جا رہی ہیں آپ کے دماغ میں. تو پتہ چلا کہ آپ کی سینسز سے جو چیز کولیکٹ ہو کر آپ کے مائنڈ تک وارد ہو رہی ہے یہ سارا کام ورید کا ہے. ورید کا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ بیسیکلی قلب ہے، یہ دل ہے کہ جو وارد ہو رہا ہے آپ کی عقل پر. عقل آپ کے دل پر وارد نہیں ہو رہی. اس کی دلیل لیجئے قرآن کریم میں سورہ الحج آیت نمبر 46 کے اندر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہم قلوب یعقلون بہا، کیا ان کے دل ان کی عقلوں کو راہ دکھاتے ہیں؟ کیا ان کے دل، کیا یہ اپنے دلوں سے عقل حاصل کرتے ہیں؟ یوں آسان ترجمہ کر لیجیے. لہم قلوب یعقلون بہا، کہ کیا یہ اپنے دل سے عقل حاصل کر رہے ہیں؟ تو اب معلوم ہوا کہ وہ جو حبل الورید ہے وہ یہ ہے کہ وہ قلب ہے کہ جو اس حبل کے ذریعے آپ کی عقل پر وارد ہو رہا ہے. تو ہر چیز جو آپ پر وارد ہو رہی ہے وہ حبل ورید کی طرف سے وارد ہو رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ قلب وہ مرکز ہے، قلب وہ دل ہے کہ جو آپ کی عقل پر وارد ہو رہا ہے. معلوم ہوا تو عقل جو ہے، مائنڈ از اے گڈ اسٹوڈنٹ بٹ اے بیڈ ماسٹر. مائنڈ از اے گڈ اسٹوڈنٹ بٹ اے بیڈ ماسٹر. قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا قلب جو ہے وہ آپ کی عقل پر حاکم ہے. آپ کی عقل آپ کے قلب کی محکوم ہے. لہم قلوب یعقلون بہا. تو اب یہ دیکھیے کہ قلب کا جو قلب اس کی مرکزیت ہے، جو قلب کی وہ وارد ہو رہی ہے کہاں پر؟ عقل پر. لہم قلوب یعقلون بہا. تو آپ دیکھیے کہ کسی مرکزی شے کا کسی متعلقہ شے پر ظاہر ہونا یہ
ورید ہے، یہ وارد ہونا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ایز اے ڈاکٹر آپ جو فرما رہے ہیں، آپ جو دکھا رہے ہیں، آپ یہاں تک کہ آپ کا لمس، یہ اس ورید کے اندر کام کر رہا ہے، یہ اس مریض کے اندر کام کر رہا ہے۔ وہ اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ میں یہ حبل الورید سے قریب ہوں، تو یہ یاد رکھیے کہ وہ مریض جو ہے وہ آپ کو اللہ کا تقرب عطا کر رہا ہے۔ اللہ اس حبل الورید کے قریب ہے، تو آپ اس حبل الورید کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتا رہے ہیں کہ جناب اسے مرض کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ آپ کی رسائی حبل الورید تک ہو چکی ہے۔ یہاں سے آپ اپنے مقام کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کریم آپ تمام احباب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ بہت زیادہ دعا گو ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ نحن اقرب الی من حبل الورید، تو قلب، اچھا قلب اور عقل، قلب اور عقل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ صفات الہیہ کیسے کام کرتی ہیں۔ قلب قاف، لام اور با، 3 حروف کے اوپر مبنی لفظ ہے قرآن کریم کے اندر۔ قلب، قاف قوی، لام لطیف، با باسط، ایک قوت ہے جو باریک بینی کے ساتھ کسی شے کو پھیلا رہی ہے، کانٹریکٹنگ اینڈ ریلیکسنگ۔ قلب، قاف قوی، لام لطیف، با باسط، بسط کہتے ہیں کسی چیز کا پھیلانا، اللہ باسط ہے، پھیلانے والا ہے۔ لطیف ہے تو باریک بین ہے، اور قوی ہے تو وہ ایک طاقت ہے، اور وہ طاقت اتنی لطیف ہے کہ نہ وہ بڑھتی ہے نہ وہ کم ہوتی ہے، کہ متوازن انداز میں وہ کانٹریکٹنگ اور ریلیکسنگ کو، یہ قلب کا ورڈ آپ دیکھیں گے کہ صفات الہیہ اس میں کیسے کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب آپ عقل کی طرف جاتے ہیں تو عین قاف لام، اب یہاں پر ایک چیز کا اضافہ ہوا ہے، 2 چیزیں وہاں سے آئی ہیں، قلب سے ایک چیز کا اضافہ ہوا ہے۔ عین قاف لام عقل، عین علیم، لام عین علیم، قاف قوی، لام لطیف۔ یہ علم ہے جو لطیف انداز میں، یہ علم ہے جو قوت کے ساتھ لطیف ہے، باریک بھی ہے۔ تو آپ ان الفاظوں کو ذرا غور سے دیکھیے، اور قرآن کریم کے اندر چونکہ یہ جو حروف المقطعات ہیں یہ کوڈنگ ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس قرآن کے ساتھ محبت کریں، ان الفاظ کے ساتھ محبت کریں۔ آپ یقین کیجئے آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کتاب کی سنگت میں، اس کی محبت میں، آپ کے کام کے اندر نہ کہ صرف آپ کے ہاتھ میں شفا آئے گی، بلکہ آپ کی زبان کے اندر شفا آئے گی۔ یہ کتاب آپ کو وہ عزت اور مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گی کہ جو دنیا و آخرت میں آپ کے ہاں کام آئے گا۔ کوڈنگ کی میں بات کر رہا تھا، تھوڑا سا میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ وہ کیا کہتے ہیں نا، ٹیسٹ کروا کے، ایک چسکا لگا کے، تاکہ آگے بات بڑھے۔ کہ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں کوڈنگ کا حال یہ ہے کہ جہاں پر بلندی آئے گی، اونچائی آئے گی، سر بلندی آئے گی، وہاں پر قرآن کریم میم کی کوڈنگ لے کر آئے گا۔ میم کی کوڈنگ دیکھیے، آسمان، سما، میم، شمس، میم، قمر، چاند، میم، نجوم، میم، ملائکہ، میم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم۔ تو جہاں پر آپ کو میم ملے گا، کوڈنگ، میم کی کوڈنگ ملے گی، اس میں آپ کو سربلندی ملے گی، اونچائی ملے گی۔ جو ہی آپ زمین کی طرف آئیں گے قرآن کریم میں، تو آپ دیکھیں گے کہ رے کی ایک کوڈنگ ہے، ارض، را زمین، بشر رے زمین، حجر پتھر زمین، نہر بحر نہریں، دریا، را رواسی پہاڑ، اور سب سے بڑھ کر رب۔ آپ دیکھیں جہاں پر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، وہاں پر نحن یا رب کا لفظ استعمال، نحن اقرب الیہ، یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ جیسے کہ وہ سینسز آپ کے اندر وارد ہو رہی ہیں، تو اس میں وہاں پر نحن کا ورڈ استعمال کیا ہے کہ میں ان کے ذریعے آ رہا ہوں، تو وہ ہم جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو رب آپ دیکھیے کہ جہاں پر آئے گا وہاں پر ربوبیت دکھائی دے گی، آپ کو فلاح اور بہبود دکھائی دے گی۔
یہ دو چیزیں اس کے سامنے آئیں گی۔ آخری بات، ایک ورڈ ہے حس، سینسز، حس۔ تو عربی زبان کے اندر جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حس کی اپ گریڈنگ جو ہوگی تو اس میں حس کو جب آپ اپ گریڈ کریں گے تو وہ احساس بنتا ہے۔ یہی حس آپ کو احساس کے اندر ملے گا، یہی احساس آپ کو حسن کے اندر ملے گا، اور یہی حسن آپ کو احسان کے اندر ملے گا۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں بطور انسان کس مقام پر ہوں، تو آپ اپنی سینسز کا معائنہ کیجئے، ذرا دیکھیے کہ میری حس کیا احساس تک پہنچی ہے کہ نہیں، کیا میرا احساس حسن تک پہنچا ہے کہ نہیں، کیا میرا حسن احسان تک پہنچا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کریم آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اللہ کریم آپ سب کے دل پر تسکین القرآن نازل فرمائے، اور اللہ آپ سب کو محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔